سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مجموعی طور پر 28,626 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کے لیے حکومت کی پالیسی کے تحت پی آئی اے کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض حکام کی طرف سے آج مسلسل چوتھے روز بھی موبائل انٹرنیٹ سروس پر پابندیاں عائد ہیں۔ اور آج میلبرن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے لیے پاکستان کے نئے سفیر خلیل ہاشمی نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے پر خلیل ہاشمی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خلیل ہاشمی نے پاکستان چین تعلقات سے متعلق وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے نئے سفیر پر زور دیا کہ وہ پاک چین تعلقات مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل ہفتے کے روز تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مجموعی طور پر 28,626 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ان میں سے 13,823 امیدواروں نے پنجاب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ سندھ سے 6,498، خیبر پختونخوا سے 5,278، بلوچستان سے 2,669 اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 358 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ادھر کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہیں، جو 10 جنوری تک نمٹائی جائیں گی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی اور امیدوار 12 جنوری تک کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا جائزہ لینے کے خواہش مند غیر ملکی مبصرین کو درخواستوں کے لیے مزید وقت دیا ہے۔ اب وہ رواں ماہ کی 31 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 20 تاریخ تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کی جبری برطرفی کے خلاف قانون کے تحت تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کی جبری برطرفی کا مسئلہ قابل قبول نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انہوں نے چیئرمین پیمرا سے اس بارے میں بات کی ہے اور جمعے کو اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی چیئرپرسن کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میڈیا کارکنوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنا ہماری آئینی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر ہوابازی ریٹائرڈ ایئر مارشل فرحت حسین خان نے کہا ہے کہ خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کے لیے حکومت کی پالیسی کے تحت پی آئی اے کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آج سینیٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قومی فضائی کمپنی کی نجکاری کا عمل نیلام عام کے ذریعے شفاف طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ مشیر نے کہا کہ ابتدائی طور پر پی آئی اے کی پروازوں کی نجکاری کی جائے گی اور بعد میں اس کے دوسرے اثاثوں کا فیصلہ نجکاری کمیشن کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بعض ایئرپورٹس کو نجی شعبے کے ذریعے چلانے کا مقصد انتظامی امور میں بہتری لانا ہے۔ بعد میں سینیٹ کا اجلاس کورم کی کمی کی وجہ سے جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے خود کفالت ناگزیر ہے۔
انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ انہوں نے آج بحریہ آڈیٹوریم کراچی میں پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کے 35ویں کانووکیشن سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو اس وقت ذہانت کی ضرورت ہے اور پاکستان میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے اعلیٰ معیاری تعلیم کے ذریعے پاکستان کی ترقی کرتے ہوئے صنعتی شعبے کو معیاری انجینئرز فراہم کرنے پر پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب تقسیم اسناد میں غیر ملکیوں سمیت مجموعی طور پر 368 طلباء کو بیچلرز اور پوسٹ گریجویٹ کی ڈگریاں دی گئیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس ماہ کی 31 تاریخ سے پہلے بی بی پاک دامن کا مزار کھول دیں۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں بی بی پاک دامن منصوبے کی توسیع اور تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ لینے کے دوران کہی۔ وزیر اعلیٰ نے مزار کے گنبد اور چھت کے تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا اور مزار پر لائٹس کی تنصیب کی بھی ہدایت کی۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے آسٹریا کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ پیشکش آسٹریا کی سفیر اینڈریا وکی کو آج صبح کراچی میں ملاقات میں کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آسٹریا کی سفیر نے اس موقع پر کہا کہ ان کے ملک نے پاکستان میں تیل کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے پاکستانی چاول کے اعلیٰ معیار کی بھی تعریف کی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے تعلیمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ طلباء کو دور حاضر کی ضروریات کے مطابق تعلیم فراہم کریں۔ انہوں نے آج ایبٹ آباد میں ایک یونیورسٹی کی تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیوں کو مارکیٹ ضروریات کے مطابق طلباء کو تیار کرنا چاہیے تاکہ فارغ التحصیل طلباء جلد روزگار حاصل کر سکیں۔ حاجی غلام علی نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے دنیا کا مقابلہ کرنا ہی ملک کی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل محفوظ اور باوقار انداز میں جاری ہے۔ دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان افراد کے عارضی قیام کا بندوبست کیا گیا ہے جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 2573 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے۔ اب تک پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 4,48,670 افغان شہری واپس جا چکے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں راجوری اور پونچھ کے اضلاع میں آج مسلسل چوتھے روز بھی موبائل انٹرنیٹ سروس پر پابندی عائد ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق موبائل انٹرنیٹ سروس بھارتی حکام کی جانب سے پونچھ کے علاقے سورن کوٹ میں بھارتی حکام کی تحویل میں 3 کشمیریوں کی شہادت کے بعد معطل کی گئی تھی۔ عوام بالخصوص طلباء اور تاجروں نے سروس کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ معروف شاعر منیر نیازی کی آج 70ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ سریلی غزلوں کے لیے مشہور منیر نیازی نے فلموں کے لیے بھی نغمہ نگاری کی۔ ان کے اردو مجموعہ کلام میں تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک اور ماہ منیر شامل ہیں۔ منیر نیازی کو ان کی گراں قدر ادبی خدمات کے اعتراف میں 1992 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور 1998 میں ستارہ امتیاز کے اعزازات دیے گئے۔ وہ 2006 میں آج کے دن سانس کی بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر منیر نیازی کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ آج میلبرن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک میں بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ شمالی حصوں میں جزوی طور پر ابر آلود اور شدید سرد رہے گا۔ تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں سموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 20 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 28، پشاور 21، کوئٹہ اور گلگت 16، مری 15، مظفر آباد 17، سری نگر 11، جموں 19 اور لیہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔
قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مجموعی طور پر 28,626 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔